السلام علیکم دوستو، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 تک، 57 سے 63 تک۔ تو دوستو، یعنی خدا نے انہیں جزیرہ نما سینائی میں بادلوں سے سایہ فراہم کیا، جہاں سورج کی تپش سے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل اپنے لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکلے تھے۔ سینائی میں کوئی خیمے بھی نہیں تھے جن میں وہ پناہ لے سکتے۔ مناسب مکانات کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے آسمان کو کافی مدت تک بادل چھائے رکھا۔ یہ لوگ سورج کی تپش سے جھلس کر ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ یہاں مذکور علاقے کی شناخت کے بارے میں ابھی تک کسی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ واقعات کا وہ سلسلہ جن کے تناظر میں شہر میں داخل ہونے کے بارے میں خدا کا حکم دیا گیا ہے، ان کا تعلق جزیرہ نما سینائی میں بنی اسرائیل کے خروج کے دور سے ہے۔ اس لیے امکان ہے کہ اس آیت میں جس جگہ کا ذکر ہے وہ کوئی سینیاٹک شہر ہو۔ ایک اور قابل فہم مشورہ یہ ہے کہ یہ شتم ہے، جو دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر جریکو کے سامنے واقع تھا۔ بائبل کے مطابق بنی اسرائیل نے موسیٰ کی زندگی کے آخری سالوں میں اس شہر کو فتح کیا۔ فتح کے بعد بنی اسرائیل اس قدر زوال پذیر ہو گئے کہ خدا نے ان پر طاعون کا حملہ کیا، جس سے 24,000 مر گئے۔ تو دوستو، خدا کا حکم یہ تھا کہ شہر میں جابر فاتحوں کے غرور کے ساتھ داخل نہ ہو، بلکہ خدا کے بندوں کے عاجزی کے ساتھ داخل ہو، جس طرح بعد میں فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ جہاں تک ٹا مارنے کا تعلق ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شہر میں داخل ہوں تو انہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، یا پھر فتح کے نتیجے میں لوگوں کو لوٹتے اور قتل عام کرنے کی بجائے عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے۔ وہ چٹان اب بھی جزیرہ نما سینائی میں چشموں کے 12 سوراخوں کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری کیے گئے تاکہ ان کے 12 قبیلوں میں پانی کے تنازعات سے بچا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا اصل قصور من و بیٹر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ایسی چیزیں مانگنا ہے جو انہیں کھیتی باڑی سے حاصل ہوتی تھی، جو انہیں بغیر کسی مشقت کے مل جاتے تھے۔ یہاں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس عظیم مقصد کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے جس کے لیے انہیں سینا لایا گیا، انہوں نے ان کھانوں کا مزہ لیا جو ان کے تعلق کو اس حد تک مطمئن کرتے تھے کہ وہ انہیں وقتی طور پر بھی ترک نہیں کر سکتے تھے۔ آیت کس سے؟ سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ عقیدے کے ان تمام مضامین کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے جن پر کسی کو ایمان لانا چاہیے، یا ان تمام اصولوں کو جن پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی کی طرف سے انعامات حاصل کیے جائے۔ ان امور کا تذکرہ دوسری جگہوں پر مناسب جگہوں پر کیا گیا ہے۔ آیت کا مقصد محض یہودیوں کے اس وہم کی تردید کرنا ہے کہ ان کی یہودی ہونے کی وجہ سے نجات پر ان کا اجارہ داری ہے۔ وہ طویل عرصے سے یہ تصور کرتے رہے تھے کہ ان کی اور خدا کے درمیان ایک خاص اور خصوصی تعلق موجود ہے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ان کے گروہ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو نجات کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ان کے عقائد اور اعمال سے قطع نظر جب تو کہ تمام غیر یہودیوں کو جہنم کی آگ کے چارے کے طور پر کام کرنے کے لیے پہلے سے مقرر کیا گیا تھا۔ تو دوستو، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس واقعے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہے کہ اس وقت یہ واقعہ بنی اسرائیل کو کافی معلوم تھا۔ تاہم کئی صدیاں گزر جانے کے بعد اس واقعے کی نوعیت کے بارے میں یقین سے بات کرنا مشکل ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو کوئی سینا کے سائے میں اپنا عہد کر رہے تھے تو انہوں نے ایک خوفناک واقعہ دیکھا اور محسوس کیا کہ گویا پہاڑ ان پر گرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 171 اس کی تصویر کشی کوئی نظر آتی ہے۔ مزید دیکھیں سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔